تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف گزر نہیں جاتے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے عقیدے اور یقین کی ایک زندہ مثال بن جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی دن کی بات کریں گے، جنگ بدر کی۔ یہ کہانی ہے اس بات کی کہ جب ناممکن حالات سامنے ہوں تو ایمان کی طاقت کیسے تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا صرف 313 لوگ 1000 کی پوری طرح سے لیس فوج کو ہرا سکتے ہیں؟ بظاہر تو یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن جنگ بدر کی کہانی یہی ہے جہاں تعداد اور ہتھیاروں کی کوئی حیثیت نہیں رہی، بلکہ سب کچھ ایمان اور اللہ پر بھروسے پر منحصر تھا۔ آئیے اس کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ تو یہ موقع تھا اسلام کی تاریخ کی پہلی بڑی اور فیصلہ کن جنگ کا، ایک ایسا مارکا جہاں حق پہلی بار باطل کے سامنے کھڑا تھا اور ایک نئی مسلم ریاست کا مستقبل سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو قریش نے ان کی ساری جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی کے جواب میں مسلمانوں نے مدینہ کے پاس سے گزرنے والے قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کا منصوبہ بنایا، لیکن قافلے کے سردار ابو سفیان کو اس کی بھنک پڑ گئی اور اس نے مدد کے لیے سیدھا مکہ پیغام بھیج دیا۔ بس پھر کیا تھا، قریش نے 1000 جنگجوؤں کا ایک بہت بڑا لشکر روانہ کر دیا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لینا تھا۔ 17 رمضان سن 2 ہجری۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں تھی بلکہ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، ایک ایسا دن جب حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اور یہ تھا آزمائش کا دن، جب ایک چھوٹی سی جماعت کو بظاہر ناممکن نظر آنے والے حالات کا سامنا تھا۔ طاقت کا توازن اتنا زیادہ بگڑا ہوا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے فتح کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ ایک طرف صرف 313 مسلمان جن کے پاس گنتی کے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور دوسری طرف قریش کا 1000 کا لشکر جو ہر طرح کے ہتھیاروں اور سواریوں سے لیس تھا۔ فرق بالکل واضح تھا۔ لیکن اس ساری مادی کمزوری کے باوجود مسلمانوں کی اصل طاقت کچھ اور تھی۔ وہ طاقت تھی ان کے ایمان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہی تسلی دی اور ان کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر مضبوط کر دیا۔ اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے پوری رات اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کے مستقبل کا سوال تھا۔ اور پھر وہ ہوا جسے ہم اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان نے پوری بازی پلٹ دی اور یقین نے ہر طرح کی مادی طاقت کو شکست دے دی۔ جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا، جنگ کا آغاز انفرادی مقابلوں سے ہوا۔ قریش کے 3 بڑے سردار میدان میں اترے، جن کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم نکلے، اور اللہ کے فضل سے اس ابتدائی مقابلے میں مسلمانوں کو فتح ملی جس نے پورے لشکر کا حوصلہ آسمان پر پہنچا دیا۔ اور پھر عین جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فتح کی بشارت نازل فرمائی۔ یہ وعدہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی روحانی طاقت بن گیا کہ وہ اس میدان میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لی اور اسے دشمن کی فوج کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ یہ ایک علامتی عمل تھا، مگر اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ اور فوراً ہی قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس نے اس عمل کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ میدان جنگ میں ہونے والا ہر عمل، ہر کامیابی اللہ کی مرضی اور اس کی مدد سے ہی ہو رہی تھی۔ تو یہ تھی ایمان کی فتح، ایک ایسا نتیجہ جس نے نہ صرف اس دن کا بلکہ آنے والی پوری تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے نتائج کیا نکلے اور اس نے دنیا کو کیا پیغام دیا۔ نتائج سچ میں حیران کر دینے والے تھے۔ قریش کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ اس کے مقابلے میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ اعداد و شمار خود ایک معجزے کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو پھر بدر کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا سبق کیا ہے؟ سبق یہی ہے کہ فتح کا انحصار ہتھیاروں کی چمک یا فوجیوں کی تعداد پر نہیں ہوتا۔ اصل فتح اللہ کی مرضی سے ملتی ہے اور اس پر کامل یقین رکھنے سے ملتی ہے۔ اس پورے واقعے سے ہمیں زندگی کے لیے کچھ بہت گہرے اور اہم اخلاقی سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ مضبوط ایمان ہر طرح کی تعداد پر غالب آ سکتا ہے۔ دوسرا،
حقیقی فتح صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تیسرا، دعا اور صبر ہی انسان کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ اور آخری بات، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی امید نہیں ہارنی چاہیے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدر کا میدان صرف ایک جنگی میدان نہیں تھا، یہ دراصل ایک امتحان گاہ تھی، جہاں عقیدے نے مادیات پر اور یقین نے شک پر ایک واضح فتح حاصل کی۔ اور اس پورے واقعے کا بہترین خلاصہ ہمیں قرآن کی اس آیت میں ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ جب انسان کمزور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے اور اس کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہوتا ہے، تو مدد وہیں سے آتی ہے جہاں سے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔